بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 6۔ ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ۔ ایجاب اور قبول سے بیع ہوگی، پھر اس میں جو ہے مبیع کا متعین ہونا ضروری ہے۔ مبیع کے اندر اگر شک پایا جائے تو بیع نہیں ہوگی۔ چنانچہ اوپر جو ہے بتایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑا غلے کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، اس میں اگر کسی نے یوں کہہ کے بیچا کہ پورے کا پورا ڈھیر میں نے بیچ دیا اور ہر قفیز 1 درہم کے بدلے میں، اختلاف رائے تھا۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ 1 قفیز میں بیع ہوگی، مگر یہ کہ اگر پورے قفیزوں کا نام لے لے تو پھر پوروں میں بیع ہو جائے گی، ورنہ صرف 1 قفیز میں ہوگی، کیونکہ وہ متعین ہے، بقیہ متعین نہیں ہے۔ اب یہاں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ومن باع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم، اور جس نے بیچا بکریوں کا ایک گلہ، مندہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ بکریوں کا ایک مندہ ہوتا نا، اس کو بکریوں کا ریوڑ بولتے ہیں آپ۔ بیچا، اور یہ بول کے بیچا کل شاۃ بدرہم، ہر بکری 1 درہم کے بدلے، ہر بکری۔ تو اس سے ایک اندازہ لگتا کہ یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی اس زمانے میں 1 درہم کا معیار اتنا زیادہ تھا کہ اس سے ایک بکری آدمی خرید سکتا تھا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ مسائل کے اس بیان سے یہ اندازہ لگتا ہے۔ بہرحال خیر چھوڑو۔ تو جس نے بیچا ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، اور بکریوں کا پورا مندہ تھا۔ اب وہ مندے میں جو ہے 150 بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پوروں کو بیچتے ہوئے یہ بولا کہ ہر بکری 1 درہم کے بدلے۔ فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ، بیع فاسد ہو جائے گی اس کے تمام میں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک میں بھی بیع نہیں ہوگی، ایک میں بھی پوروں میں کیا ہو جائے گی؟ بیع فاسد ہو جائے گی۔ آج کل دیکھا گیا تو بکریوں کے مندے کو جا کے جو لوگ خریدتے ہیں نا، ایسے ہی بول کے خریدتے ہیں۔ اب بقرعید آنے والا ہے، بقرعید آنے سے پہلے قربانی کے جو لوگ کاروبار کرتے رہتے ہیں، نئے مارکیٹ میں بہت سارے آتے بکروں کا کاروبار کرنے والے، وہاں جا کے وہ دھنگروں سے اور بکروں کے مندے والوں سے بکریاں بکرے خرید کے لے کے آتے، بکریاں نہیں بکرے خرید کے لا لیتے۔ اس میں یہی بول کے خریدتے، انہیں جو ہے بتایا تھا مندے کو دور سے، یہ مندے میں، البتہ انہیں نام لے لیتا، اس میں اتنے ہے اتنے ہے بول کے، اور طے یہ ہوتا کہ ہر بکرا 10,000 میں ہے، کوئی بھی اٹھا لو، پورے لینا، آدھے کر کے نہیں لیتا، انہیں چھاٹ کے بھی نہیں لیتا، پورے لینا، اور 10,000 کا ایک یا 9,000 کا ایک 8,000 کا ایک، اس کی مرضی، ایسا چلتا۔ تو یہ وہی شخص تھا جس نے بیچا بکریوں کا ایک مندہ، ہر بکری 1 درہم کے بدلے، تو بیع فاسد ہو جائے گی تمام میں، ابو حنیفہ کے پاس۔ اسی طرح اور ایک مثال دے رہے، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُضَارَعَةً، زراع یہ ناپنے کو بولتے، زراع اردو میں ہم لوگ ناپنا، دونوں کو بھی ناپنا بولتے ہیں۔ ڈبے میں ڈال کے ناپنے کو کیا بولتے ہیں اپن؟ ناپنا بولتے ہیں۔ میٹر سے جو ناپتے ہیں، ہاتھ سے جو ناپتے ہیں، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ناپتے ہیں۔ تو عربی میں اس کے لیے کیل ہے، اس کے لیے زراع ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس کو مکایلہ بولتے ہیں، ڈبے میں ڈال کے ناپنے کو، اور یہ جو ہے میٹر سے ناپنے کو کیا بولتے ہیں؟ مکایلہ، مزارعہ، وہ مکایلہ، یہ مزارعہ۔ تو اسی طرح جس نے بیچا کپڑا، یعنی کپڑے کا ایک بہت بڑا بنڈل، مزارعتاً زراع کے طور پر، کل ذراع بدرہم، ہر ذراع 1 درہم کے بدلے، ولم یسم جملۃ الذرعان، یسمى سما یسمی ہے، یسمى ولم یسمى جملۃ الذرعان، اور تمام ذراعوں کا نام نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر بھی بکریوں کا مندہ بیچا لیکن تمام کا نام نہیں لیا، اور یہاں پر بھی کپڑے کا بنڈل بیچا لیکن یہ بولا کہ صرف 1 ذراع میں بیچتا ہوں، ہر ذراع 1 درہم میں، پورا کپڑا بیچتا ہوں ہر ذراع 1 درہم میں، لیکن جملہ کتنے ذراع ہیں وہ نہیں بولا۔ ہمارے مصنف آگے فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوَتٍ،
اسی طرح ہر گنی جانے والی چیز جو جدا ہوتی ہے، متفاوت مانے جدا ہوتی ہے کا مطلب جیسے آج کل تو تربوز ملتے سب سیم ایک جیسے آتے ہیں، انڈے بھی ایک جیسے رہتے ہیں، کوئی ایسی چیز سمجھو جو بالکل جدا رہتی ہے، الگ الگ رہتی ہے، ہاں، جس میں بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جیسے مختلف قسم کے آم ہیں، مختلف قسم کے آم ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں، تو پورے کے پورا آم کا ڈھیر یہ بیچا کہ ہر آم جو ہے سمجھو 20 روپے کا ہے، ہر آم 20 روپے کا، اب اس میں کتنے بھی ہو سکتے ہیں، جملہ آموں کا نام نہیں لیا، تو ان تمام میں جو ہے ابو حنیفہ کے پاس کیا ہوگی بھائی؟ بیع فاسد ہو جائے گی. وَكَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوَتٍ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا. صاحبین کے پاس جائز ہو جائے گی تمام میں، جیسا کہ ہم نے کہا. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ تمام میں کیا ہو جائے گی؟ بیع جائز ہو جائے گی. بکریوں کا ریوڑ ہے، اس میں جو ہے 150 بکریاں ہوں گے، 200 ہوں گے، انہیں باہر سے دکھا کے بتا دیا کہ ہر بکرا کتنے کا ہے؟ 10,000 کا ہے. اب اس میں جتنے ہیں اتنے 10,000 دے دو. اب 10 بکرے ہیں تو 1,00,000، 20 بکرے ہیں تو 2,00,000. اسی طرح جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے لاکھ یا اتنے 10,000 آگے بڑھتے جائیں گے. یہ صاحبین فرماتے ہیں. لما قلنا، دلیل وہی ہے جو ہم نے کہی. کیا دلیل تھی صاحبین کی؟ دلیل یہ تھی کہ یہ اگرچہ کہ مجہول ہے، جملہ مبی کیا ہے؟ مجہول ہے. جملہ جو ہے 100 ہے، 200 ہے، یا اسی طرح کپڑے کے بنڈل میں جملہ ذرا جو ہے 100 میٹر ہے، 200 میٹر ہے، نہیں معلوم، لیکن اسی مجلس کے اندر انہیں ناپ کر آپ کو دے دے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی. اسی مجلس میں بکروں کو انہیں گن کے دے دے گا، جہالت ختم ہو جائے گی. اسی طرح آم اگر خرید رہے ہیں یا تربوز بھی خرید رہے ہیں، سمجھو بات چھوٹے بات بڑے ہوں گے، اسی مجلس کے اندر کیا ہوں گا؟ انہیں گن کے آپ کو دے دے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی، بیع صحیح ہو جائے گی. تو اس جہالت مبی کی وجہ سے جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ بولتے ہیں. وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ لِمَا بَيَّنَّا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ انہوں ایسی صورت میں، چونکہ کل مبی مجھول ہے، کل مبی مجھول ہے، لیکن کم سے کم میں جہالت نہیں ہے. کم سے کم کتنا ہے؟ ایک. اور ایک کے بارے میں تو انہیں بیان کر دیا، وہ ایک کتنے ہیں؟ 1 درہم کے بدلے میں ہے، چاہے وہ گنی جانے والی چیز ہو چاہے ذرا کی جانے والی، ناپی جانے والی چیز. تو وہ ایک میں جہالت نہیں ہے، بقیہ میں جہالت ہے. تو ایک میں بیع ہوگی، بقیہ میں نہیں ہوگی. اور بقیہ میں جہالت کو دور کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انہیں بیان کر دیا یا جو ہے ناپ دیا. ناپنے کے بعد یا گننے کے بعد بقیہ میں بیع اب دونوں کی رضامندی سے شمار ہوگی. یہ کون بولتے ہیں؟ ابو حنیفہ بولیں گے. ایک میں تو بیع ہوگی، بقیہ میں نہیں ہوگی. لیکن چونکہ یہاں پر الگ ایک قصہ ہونا چاہیے تھا ابو حنیفہ کے حساب سے، ایک میں ہونا چاہیے تو بقیہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ وہ ایک میں بھی نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ انہیں ایک جو بولا ہے وہ جو ہے اس کی مقدار دوسروں سے الگ ہے. اس کی مقدار، ہاں، تربوز جیسے ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، بکرا بھی ایک بڑا ایک چھوٹا ہو سکتا ہے. کوئی بکرا جو ہے پورے کے پورے ایک ہی سائز کے سامان کے نہیں رہ سکتے. ایک بکرا جو ہے اس میں 12 کلو گوشت آ سکتا، کسی بکرے میں 14 کلو آ سکتا، کسی میں 6 کلو بھی آ سکتا ہے. چھوٹا بچہ رہا یا دبلا پتلا رہا، کچھ بھی رہا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ان میں سے کون سا ہے وہ بھی مجہول ہے. وہ ایک ان میں سے آ رہا سمجھ میں؟ اوپر کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اوپر کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا پورے غلے کے ڈھیر میں سے ایک قفیز میں ہو جائے گی بولے تھے بیع. کیا بولے تھے؟ ہو جائے گی. کیونکہ تمام قفیزوں میں جو گیہوں رہتی ہے سیم رہتی ہے، گیہوں میں فرق نہیں رہتا. ایک ہی کھیت سے اگر نکال کے آپ لائیں گے تو پوری گیہوں کیا رہیں گی؟ سیم رہیں گی، ایک ہی رہیں گی. تو انہوں کیا بولے تھے؟ کل تو معلوم نہیں ہے، ہر قفیز 1 درہم کے بدلے بولے تھے، تو ایک قفیز میں متعین ہے. وہ ایک قفیز ایک ڈبے میں ڈالنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ایک قفیز تو طے ہے، وہ ایک قفیز تو طے ہے، اس میں بیع ہوگی، بقیہ میں بیع نہیں ہوگی بولے تھے. یہاں پر بھی ویسا ہو سکتا تھا، لیکن اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ایک بھی مجہول ہے. وہ ایک بھی مجہول ہے. کیوں مجہول ہے؟ کیونکہ بکرے پورے ایک جیسے ہوتے نہیں. اگر آپ بولیں گے ایک میں بیع ہوگی تو بھائی یہ بولے گا جو سب سے دبلا پتلا ہے وہ حوالے کر دینا، جو سب سے چھوٹا سب سے دبلا ہے وہ حوالے کر دینا. مشتری کیا چاہے گا؟ جو سب سے موٹا ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ بکرا لینا. تو اس طرح پر یہاں پر وہ ایک بھی کیا رہے گا؟ مجہول رہے گا. البتہ کپڑے کے اندر جو ہے یہ کتاب جس زمانے میں لکھی گئی، اس زمانے میں کپڑے کیا ہے؟ ہاتھ سے بنے جاتے تھے. کپڑا کیا ہوتا تھا؟ بن کے جو ہو سکتا وہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ہر کپڑے کو الگ کرتے تھے، ایک ہی بنڈل میں رکھ دیتے تھے. ہر کپڑے کو کیا کرتے تھے؟ اب بننے والے جو ہے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. کوئی کپڑا عورت بنی ہے، کوئی کپڑا مرد بنا ہے، کوئی کپڑا جو ہے زیادہ اچھا جاننے والا بنا ہے، کوئی کپڑا
کم جاننے والا بنا ہے، تو اس کے بننے میں اس کے بننے میں فرق آتا نہیں آتا؟ لیکن ایک ساتھ کئی لوگ جو ہے بنتے رہے، ہر ایک کو ایک میٹر کا دے دیے، سمجھو ذمہ داری دے دیے. ایک میٹر جو ہے بہت اچھا رہتا، اس میں دوسرا میٹر کیا رہتا؟ اتنا اچھا نہیں رہتا، تھوڑا سا گھٹیا رہتا. اور ایک میٹر والا جو اس سے بھی زیادہ گھٹیا رہتا. لیکن پورے کپڑے کیا کرتے ان لوگ؟ ایک ہی بنڈل میں رکھ کے پورے کا پورا بنڈل سامنے کر دیتے. تو اس وقت میں بھی جو ہے اب آپ بولے ایک کپڑے میں ہوں گی، ایک ذراع میں بے ہوں گی. کیا بولے؟ بے ہوں گی. تو بائے کیا کریں گا؟ جو سب سے گھٹیا ہے وہ نکال کے حوالے کر دیں گا، لے لو بھائی. مشتری کیا چاہیں گا؟ جو سب سے اچھا ہے وہ تلاش کر کے چن کے نکالے گا. اس واسطے جو ہے اس زمانے کے حساب سے، جس زمانے میں کتاب لکھی گئی اس زمانے کے حساب سے کپڑے کا یہ عالم تھا کہ پورے کپڑے الگ الگ ہوا کرتے تھے، پورے کپڑے الگ الگ ہوا کرتے تھے. لہذا وہ ایک بھی متعین نہیں ہے، ایسے ہی جیسا کہ بکرے متعین نہیں ہے. تو عددی چیز میں ہو، بولو، یا زراعی چیز میں ہو، جس چیز میں فرق رہتی ہے، تو لہذا کسی ایک کو بھی میں بھی بے نہیں ہوگی. یہ ہے ابو حنیفہ کا خلاصہ. صاحبین فرماتے ہیں وہ سب خلاصے کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر بھی جو ہے کیا بولا جائے گا؟ پورے کا پورا بنڈل خریدا جا رہا ہے. وہ پورا بنڈل میں چاہے 100 زرہ ہو، چاہے 200 زرہ ہو، چاہے 150 زرہ ہو، یا 50 زرہ ہی کیوں نہ ہو، فی الحال مجھول ہے. لیکن جب انہیں جو ہے زرہ کو ناپنا شروع کریں گا، گننے کا کپڑا نہیں، ناپنے کا کپڑا، لمبا کپڑا رہو یا الگ الگ کپڑا ہے تو بھی ناپتے ہوئے لیں گے. کوئی کپڑا چھوٹا تھا، کوئی کپڑا بڑا رہتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ناپتے ہوئے ہی لیں گا. جب پورے کا پورا جو ہے ناپ لیا جائے گا یا گننے والی چیز پوری کی پوری گن لی جائے گی، تو جہالت جو ہے ختم ہو گئی. جہالت ختم ہو گئی. اور پہلے سے اس نے طے کر دیا کہ ہر زرہ 1 درہم کے بدلے، یا ہر عدد 1 درہم کے بدلے، چاہے وہ گنی جانے والی چیز ہو، چاہے بکرے ہوں، کچھ بھی ہو. جب ہر عدد 1 درہم کے بدلے یا ہر زرہ 1 درہم کے بدلے ہے، تو مبی میں بھی جہالت ختم ہو گئی، سمن میں جہالت بھی ختم ہو گئی. جب اسی مجلس میں جہالت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار ہو جاتا ہے. شروع میں جو جہالت تھی، اس جہالت کی وجہ سے کسی طرح کا تنازع پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے، لہذا سب میں بے ہو جائے گی. کون بولتے ہیں یہ؟ ابو حنیفہ یہاں پر وہ چیز بھی نہیں مانتے، یہ چیز بھی نہیں مانتے. اب اس اعتبار سے دیکھا گیا تو آج کل جو ہے ابو حنیفہ کے حساب سے تو بکرے جو لوگ جا کے خریدتے ہیں مندے میں، ان کی بے نہیں ہونی چاہیے. مگر ایک صورت وہاں یہ رہتی ہے کہ انہیں پہلے گن کے بول دیتا کہ میرے پاس جو ہے 120 بکرے ہیں، ہر بکرا 10,000 کا ہے، تو ابو حنیفہ کے حساب سے بھی وہ صحیح ہو جاتا. سمجھ میں آ گیا نا تھا؟ وہاں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. بلکہ انہیں یہ بھی بولتا چھاٹنا بھی نہیں ہے آپ کو. میں گیا تھا ایک صاحب کے ساتھ، اس میں جو ہے بعض کیا بولتے ہیں وہ سنگ ٹوٹے ہوئے رہتے، قربانی کو کام نہیں آتے نا. انہیں بولتا وہ بھی نہیں چھاٹنا، سنگ ٹوٹے ہوئے رہو، مریل رہو، مردہ رہو، کچھ بھی رہو، خالی باہر سے دیکھنا. میں اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں، نہیں دے رہا ہوں آنے کی ذات، یہیں سے دیکھ لو. اندر گئے تو بکرے چمکتے ہوگا. آیا سمجھ میں؟ اندر جا کے دیکھے اپن، ایک 8-10 سنگ ٹوٹی ہوئے رہے تو نہیں لیتے نا بھائی. ایک دو بھی سنگ ٹوٹی ہوئے رہے تو نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ وہ بکتا نہیں. بکتا کیا؟ وہ نہیں بکتا. تو انہیں آنے نہیں دے رہا اندر، باہر سے ٹھہر کے دیکھ رہا نا، دیکھو دکھ رہا بندہ، ہاں دکھ رہا. وہ گھیر کے ہے اطراف سے باڑ لگا کے رکھتا، اور دور سے دیکھ لیں گے پہچان لینا. ایک بکرا 8,000 کا ہے، ہم لوگ ایسے بولا تھا. ایک بکرا 8,000 کا ہے، کچھ کم نہیں، 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوتا. کتنے ہیں اس میں؟ بولے تو 120. کیا کی بولا 120 ہے. پورے پیسے یہاں دے دینا، اس کے بعد جو ہے گاڑی میں چڑھا لینا. پیسے گن کے رکھ کے گاڑی میں چڑھانا، اس کے بعد خرید میں جانا ہی نہیں اس سے پہلے. ایسا بولا انہیں پورا، کیا کہتے ہیں، پورے تکبر کے ساتھ. تو ایسا محسوس ہوا کہ بکروں کا جو کاروبار مندے والے کر رہے ہیں نا، وہ لوگ بہت فائدے میں ہیں. یہاں لا کے بیچنے والے پورے نقصان میں ہیں. یہاں لا کے بیچنے والے سراسر نقصان. وہاں سے اٹھا کے انہیں یہاں لا، وہاں سے خرید کے آتا انہیں پہلے 10,000 میں، 8,000 میں کچھ تو بھی، وہاں سے لے کے بیچارہ یہاں آتا. آئے تک اس کو جو ہے تقریباً 25 تا 30,000 روپے خالی گاڑی کا کرایہ لگتا. آسانی سے نہیں آتے وہ. پھر اس کے بعد یہاں آنے تک جو آپس میں لڑ لے کے 2-4 کے سنگا توڑتے، وہاں لڑی 1-5-6 ٹوٹے ہوئے رہتے سنگا، وہ الگ ہی الگ. تو سیدھا 1 لاکھ کا تو یوں نقصان ہونا تھا اس کو. اس کے بعد رہ کے کاروبار کرتے 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 سمجھتے 3 دن کے بعد کوئی کتا بھی پوچھ کے نہیں دیکھتا. اس کے بعد وہ بکرے جو ہے سر پہ پڑ جاتے. کئی لوگوں کو دیکھا میں بہت نقصان میں رہتے. جو دھنگرا ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، اس میں مسلمان بھی ہے، دھنگر نہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بہت اچھا منافع کماتے ہیں ماشاءاللہ. میں کسی کو پوچھا تھا، ایک صاحب ایسے چھوٹا موٹا کاروبار کرتے، انہوں نے بولے کہ جو ہے میں کیا کرا تھا، 100 بچے خریدا تھا. بولے 2 مہینے کے 3 مہینے کے بچے رہتے ہو. کب؟ بقرعید کے بعد 100 بچے خریدا. اس میں سے 50 بچے بقیہ مر گئے. کتا کھا لیتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، بیمار ہو کے مر جاتے. تو اپن 50 کا اندازہ رکھتے، وہ 50 بچے اور 50 سے جو 5 لاکھ روپے آمدنی. بول سمجھ میں آ گیا نا؟ تو 10,000 میں 12,000 میں کیک بیچے وہیں بیٹھ کے. بہرحال
मगर खर्चा कोशिश करते हैं, चूंकि नहीं होती आमदनी फुकट में दिन भर की मेहनत रहती हर दिन खिलाना पिलाना, डॉक्टर को पैसे देना। खैर चलो, अब तर्जुमा देखिए भाई। और जिसने बेचा बकरियों का गल्ला हर बकरी 1 दिरहम के बदले तो बे फासिद हो गई उसके तमाम में अबू हनीफा के पास। इसी तरह जिसने बेचा कपड़ा ज़िरा के एतबार से, इसलिए ज़िरा के एतबार से बोल रहे हैं, गिन के एतबार से बेचे तो भी मसला वही रहता, लेकिन यहाँ पे ज़िरा में बेचे तो वही मसला है। हाँ, आजकल के हिसाब से जो है कपड़े में वो नहीं है, आजकल के हिसाब से वो नहीं है, कपड़े में कोई फर्क नहीं रहता, सेम कपड़ा रहता पूरे का पूरा यहाँ से वहां तक। 20-20 मीटर की थान हो, 50 मीटर की थान हो, 100 मीटर की थान हो, एक ही कपड़ा रहता। तो इस वास्ते जो है अबू हनीफा के हिसाब से कितने में होना चाहिए बे? अगर 20 मीटर की नहीं बोला उन्हें, खाली एक कपड़े का बंडल बता के बोला, तो ऊपर के हिसाब से एक ज़िरा में बे होना चाहिए। अबू हनीफा के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि जब टोटल नहीं बताते हैं उस वक्त कम से कम में बे होती बोलते हो। कितने में बे होती बोलते हैं? 1 ज़िरा। लेकिन साहिबान के हिसाब से चाहे वैसा हो चाहे ऐसा हो, पूरा में हो जाती। ज़िरा के एतबार से हर ज़िरा 1 दिरहम के बदले, और नहीं नाम लिया उसने तमाम ज़िराओं का। इसी तरह हर मादूद चीज, मादूद बन गिनी जाने वाली, जो जुदा हो, मुतफावित हो मतलब जुदा हो, अलग अलग हो, यानी साइज में फर्क हो। वइंदहुमा यजुजुल कुल फिल कुल लिमा कुलना, और साहिबान के पास तमाम में बे जायज हो जाएगी जैसा कि हमने कहा। ठीक है। वइंदहु यनसरिफु इलल वाहिद लिमा बय्यना, और अबू हनीफा के पास तो लौटेगा वो ऐसी सूरत में एक की तरफ, जैसा कि हमने बयान किया, ऐसी सूरत में सिर्फ एक की तरफ लौटेंगे ना भाई। ऊपर जो बताया था उन्होंने, क्या बताया था? क्योंकि मजमुआ वो है, मजहूल है, क्योंकि मजमुआ मजहूल है, तो बे मजहूल है, मबी मजहूल है, इस वास्ते समन भी मजहूल होता है। लेकिन कम से कम में मबी तय है, कम से कम क्या? एक अदद या 1 ज़िरा यहां पर, तो लौटेगा एक की तरफ जैसा कि हमने बयान किया। मगर ये कि बकरी की बैया शातिम गैर अन्ना बैई शातिम मिन कतीइन, एक बकरी की बै पूरे गल्ले से, मिन कतीन को तो गल्ले से, व ज़िराइन मिन सौबिन, और 1 ज़िरा की बै पूरे कपड़े से, ला यजूज़ जायज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लितफावुती, कि ज़िरा ज़िरा में फर्क रहता है, बोलो बकरे बकरे में फर्क रहता है। अच्छा, लेकिन ऊपर वाला जो मसला था, जो ऊपर का मतन, व बैई कफीजिन मिन सुबरतिन यजूज़ु, और एक कफीज की बै पूरे ढेर से जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि एक कफीज दूसरे कफीज में कोई फर्क नहीं रहता, गेहूं सेम रहती, एक ही खेत की अगर रही या एक ही जमीन की अगर रही तो। और कफीज की बै ढेरी से जायज है, लिया आदमी तफावुती, तफावुत न होने की वजह से वहां पर फर्क नहीं होता है। तो अबू हनीफा के हिसाब से सिर्फ एक कफीज में वहां होंगी, यहां पर एक बकरी में भी नहीं होंगी, एक बकरी में भी नहीं होंगी, क्योंकि वो एक बकरी तय नहीं कर सकते। चुनाचे मजमूई एतबार से अगर जाके ये बोले सिर्फ एक को खरीदना है, तो ये पूरे बकरों में से सिर्फ एक बकरा मैंने खरीदा बोले तो बे नहीं होती। अबू हनीफा भी नहीं होती बोलते हैं, साहिबिन में होती बोलते हैं, क्योंकि पूरे बकरों में से कोई एक बकरा नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अलग रहता ना भाई। अब लेने वाला क्या समझेगा? अच्छे से अच्छा उठा के लूंगा, और देने वाला समझेगा सबसे मरियल जो है, सबसे दुबला पतला हवाले करेंगे। इस वास्ते नहीं होती जब तक कि किसी एक बकरे को पकड़ के न बताया जाए कि इसमें बै हो रही है, या इसको मैंने खरीदा या इसको मैंने बेचा। आया समझ में? अब तुम दुकान को गए ना भाई, जाके बोले, क्या बोले? ये बकरे हैं इतने बसे, उसमें से मेरे को एक बकरा दो। उन्हें बोला कोई भी उठा लो, 10,000 बोला, तो ये गलत है। एक लाके बताना उन्हें ये 10,000 का है बोल के, तो आप ले सकते हैं। आया समझ में? ले ले सकते। फला तुफदिल जिहालतु इलल मुनाजाती, लेकिन साहिब यहाँ क्या बताते हैं? पूरे का पूरा ले रहे हैं तो जिहालत है, लेकिन वो जिहालत झगड़े तक नहीं पहुंचाती, नहीं पहुंचाती है वो जिहालत झगड़े की तरफ इसमें। वो तुफदी इलैहा फिल अव्वली, नहीं अबू हनीफा का किस्सा है ना ये। फला तुफदिल जिहालतु इलल मुनाजाती फीही, तो जिहालत नहीं पहुंचाती है झगड़े की तरफ इसमें। किसमें? हफीज की बह में, हफीज की बह में, इसमें बोले तो हफीज की बह में। वो तुफदी इलैहा फिल अव्वली, और पहुंचाती है उसकी तरफ अव्वल में। अव्वल मतलब इस मसले में, मतन वाले ऊपर वाले मसले में नहीं, यहां मतन वाले मसले में। फिल अव्वली फवदहल फर्क, तो फर्क वाज़ेह हो गया है दोनों में। तो अबू हनीफा के हिसाब से क्या हुआ? कफीज की बे में तो एक कफीज में बे होगी, बकिया में नहीं होगी, लेकिन बकरियों की बे में एक बकरी में भी बे नहीं होगी। और साहिबान के पास दोनों भी सेम है, चाहे कफीज में बोलो पूरे कफीजों में बे हो जाएंगी, चाहे बकरियों में बोलो बे हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर उन्हें आके ये बोला कि पूरे बकरियां मैंने बेच दिया, ये पूरे बकरियां मैंने बेच दिया 25 लाख में, तो अबू हनीफा साहिबान दोनों भी जायज है बोलते हैं इसको। एक मसला। दूसरा मसला ये है कि अगर उन्हें आके ये बोला कि पूरे बकरियां जो है मैंने बेचा, इसमें जो है 125 बकरी है, हर बकरी 10,000 में, हर बकरी 10,000 में, तो दोनों भी जायज है बोलते, दोनों भी जायज है।
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں یہ بولا کہ میں نے یہ جو ہے بکریاں بیچا، اس میں کتنے بکریاں ہیں کہ نہیں معلوم، یا نہیں بولا انہیں، مگر ہر بکری 10,000 میں، ابو حنیفہ بولتے بے نہیں ہوئی، صاحبان بولتے ہو گئی، پورے میں ہو گئی بولتے. سمجھ میں آ گیا؟ کیوں بولتے؟ کیونکہ جب وہاں ٹھہر کے انہیں گن لیتا ہے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، جتنے رہیں گے اتنے 10,000، جتنے بکریاں رہیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.